बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जनाब अल्लामा नासिर अब्बास साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस अज़ीम शान कन्वेंशन के इनेकाद पर, और जो ज़िम्मेदारी आपको आपकी जमात ने फिर दी है, आप यकीनन उसके अहल हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम हाज़रीन महफ़िल को, तमाम अकाबरीन को जो स्टेज पे बैठे हैं, बिलख़ुसूस मशर महमूद ख़ान अचकज़ई साहब को, हमारे तमाम दोस्त इस वक्त जो जंग ये लड़ रहे हैं, इस वक्त जिस काफ़िले की ये रहनुमाई कर रहे हैं, वो काफ़िला हक़ का काफ़िला है, वो सच का काफ़िला है। आज आप मैं हम सब एक फ़रेब ज़दा निज़ाम तले जी रहे हैं, एक किज़्ब और रिया की बुनियाद पर उस्तवार शराब के तले जी रहे हैं। इस मुल्क के आइन पर हमला हुआ है, इस मुल्क के अवाम की मंशा पर हमला हुआ है, इस मुल्क में इंतखाबात को लूटा गया है, अवाम की राय को, अवाम की आवाज़ को दबाया गया है। कुछ दिन कबल अल्लामा के साथ, अल्लामा नासिर अब्बास के साथ, साहबजादा हामिद रज़ा के साथ मुझे बलोचिस्तान का दौरा करने का मौका मिला। उससे पहले हम सिंध भी गए, और इस दौरान अल्लामा से जो कुछ मैंने सीखा वो मेरे लिए एक सरमाया है। वो तो बहुत देर मैं उसकी बात करता रहूँगा। जो गुफ्तगू मेरी और अल्लामा की हुई, साहबजादा हामिद रज़ा की हुई, इन अकाबरीन का जो हौसला है, जो हिम्मत है, जो सच्चाई से लगाव है, वो सरमाया हयात है। लेकिन एक वाक़े का मैं ज़िक्र बिलख़ुसूस करूँगा। अल्लामा, मैंने देखा एक किताब पढ़ रहे थे। जब हम मस्तूम जा रहे थे तो अल्लामा के हाथ में एक किताब थी, अली अकबर नातिक का लिखा हुआ नावल कूफा के मुसाफिर। मुझे जी, मैं गुजारिश कर रहा था कि जब हम बलूचिस्तान गए, मस्तूम का सफ़र हमने इख्तियार किया। एक पुरख़तर सफ़र था, लेकिन अल्लामा का साथ था, साहबजादा का साथ था, उसने हमारी हिम्मत बंधाई। तो अल्लामा के पास मैंने एक किताब देखी, अली अकबर नातिक साहब की लिखी हुई कूफा के मुसाफिर। मुझे इश्तियाक हुआ, मैंने किताब मुस्तार ली, ख़ुद पढ़ना शुरू की, और फिर अल्लामा से वो मैंने किताब ले ही ली है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं वापस करूँगा। लेकिन वो किताब पढ़ने से जो एक ख्याल उजागर हुआ कि आज फिर हम इस फ़रेब ज़दा शहर में, इस झूठ पर मबनी शहर में, जहाँ एक झूठा निज़ाम कायम है, लूट पर मबनी
جس میں ہر عقیدے کے، ہر مسلک کے، ہر خطے کے لوگ ایک قوم بن کر جمع ہیں، اور آپ نے مسجد وحدت مسلمین نے اس گلدستے کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ آج مسجد وحدت مسلمین پی ٹی آئی کی اتحادی ہے اور تحریک تحفظ آئین میں بھی ایک بڑے کٹھ میں شامل ہے۔ یہی وہ اجتماع ہے، یہی وہ اتحاد ہے جو پاکستان کو سنوارے گا، جو پاکستان میں ایک بار پھر شرافت کا بول بالا کرے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں، آئین اور قانون کیا ہیں؟ آئین اور قانون کا مقصد کیا ہے؟ آئین اور قانون کا مقصد ہے شرافت کا احیاء، کہ شرافت کا بول بالا ہو معاشرے میں، انسان کی جان، مال، عزت، چادر، چار دیواری محفوظ ہوں۔ آج یہ کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج آپ اور میں، ہم سب نشانہ ہدف ہیں، نشانہ جبر ہیں۔ ہمارے بارے میں منصوبے بنا لیے گئے ہیں کہ ہمیں نشان عبرت بنانا ہے، لیکن ہم کھڑے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہم سے مکالمہ کرو۔ مکالمہ نہیں کرتے تو پھر ہم تیار ہیں اس عمل کے لیے جو ہمارا مقدر ہے، ہم جد و جہد کریں گے۔ علامہ اقبال نے کہیں فرمایا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی۔ چراغ مصطفی آپ نے تھاما ہوا ہے، چراغ مصطفی کی لو سے ہم سب آج مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کفر کے نظام میں، اس جھوٹ کے نظام میں ہم چراغ مصطفی کی روشنی پھیلاتے رہیں گے۔ ہم آج اس لیے حاضر ہوئے ہیں یہاں۔ دیکھیں، آئین اور قانون، میں نے عرض کیا، ایک آلہ ہے انسانی معاشرے میں شرافت کے قیام کے لیے، انسانوں کے بیچ اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر اگر میں سہارا لوں علامہ اقبال کا، علامہ فرما گئے ہیں، کس در جہاں محتاج کس نہ باشد، نقطہ شرع مبین این است و بس۔ اس دنیا میں کوئی شخص، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو۔ شرع کا مقصد، نقطہ شرع مبین، ہماری چمکتی ہوئی شریعت کا مقصد بس یہی ہے۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ علامہ ناصر کی سربراہی میں، ہماری رفاقت میں، مشر محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اس قافلے سے جڑے رہیں۔ اس قافلے کا مقصد شرافت کا احیاء ہے، اس قافلے کا مقصد اونچ نیچ کو ختم کرنا ہے، اس قافلے کا مقصد بھائی چارہ پیدا کرنا ہے۔ ہم سب بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ہمارے درمیان محبت کا ایک لازوال رشتہ قائم ہے۔ ہم نے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے، چاہے اہل تشیع ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو۔ ہم اس زمین پر ایک قوم ہیں۔ بلوچستان ہم گئے، وہاں ہم نے قطار اندر قطار خواتین دیکھی جن کے چہروں پر غم تھا، جن کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تصویریں اٹھائی ہوئی تھیں اپنے پیاروں کی، بیٹوں کی، بھائیوں کی، باپوں کی، شوہروں کی، جو گمشدہ ہیں، جو سالوں سے گمشدہ ہیں۔ ان کا غم، ان کا غصہ ہمارے ضمیر پر بوجھ ہے۔ ہم نے اس غم کو، اس غصے کو ختم کرنا ہے۔ ہم ہر ایک کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہاں میں نے عرض کیا، کوئی خون بلوچ خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ہم سب کا خون سانجا ہے، ہم سب کا مستقبل بھی سانجا ہے۔ ہم نے اس کے لیے لڑنا ہے، ہم نے حق کی بات کرتے رہنا ہے۔ دیکھیں، آئین پاکستان ایک میثاق ہے، ایک معاہدہ ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست کے بیچ۔ اس معاہدے کو بار بار توڑا گیا ہے۔ اس ٹوٹنے کے نتیجے میں ملک بھی ٹوٹ چکا ہے ایک بار، اور آج ملک تناؤ کا شکار ہے۔ ہم نے اس معاہدے کو بحال کرنا ہے، اور میں یہاں تک کہوں گا کہ ہم نے اس معاہدے کو بہتر کرنا ہے۔ جب میں اس معاہدے کو، اس میثاق کو پڑھتا ہوں تو مجھے اس میں بہت سی شکیں ایسی نظر آتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس قابل ہے کہ ان پہ دوبارہ توجہ کی جائے۔ بلوچستان کو ہم کیا حقوق دیتے ہیں؟ بلوچستان کی آبادی مختصر ہے، قلیل ہے، شاید گجرانوالہ ڈویژن سے بھی کم ہے۔ بلوچستان کو ہم نے 14-15 سیٹیں دی ہیں قومی اسمبلی میں، اور انتخاب وزیر اعظم کا ہوتے وقت سینٹ
جو صوبوں کا ہاؤس ہے جہاں 25 سینیٹر ہر صوبے سے موجود ہیں، اس سے پوچھا ہی نہیں جاتا، بلوچستان غیر اہم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے صرف 4 پنجاب کی ڈویژن سے ووٹ لے کر، ایم این ایز کے ووٹوں سے۔ تو اس نظام کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پہلے ہم نے جو ہمارے پاس آئین ہے، جو میثاق ہمارے پاس ہے، اس کو بحال کرنا ہے، اور اسی لیے تحریک تحفظ آئین وجود میں آئی ہے۔ ہم نے اس آئین کا تحفظ کرنا ہے اور پھر اس آئین کو ہم نے بہتر بنانا ہے تاکہ واقعتاً کس در جہاں محتاج کس نہ باشد۔ ہم اس ملک میں ظلم کو ختم کریں، اس ملک میں غربت کو ختم کریں، اس ملک سے ہم محتاجی کو ختم کریں، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ اس کے لیے ہم شب و روز جد و جہد میں مشغول ہیں۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست خود نمائی کا نام نہیں ہے۔ سیاست میں ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم سٹیج پہ کھڑے ہو کر تقریر کر سکیں۔ سیاست میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے دلوں میں درد ہے۔ ہم نے دیکھا ہے غربت کو، ہم نے دیکھا ہے محرومی کو، ہم نے دیکھا ہے ان آنکھوں کو جن کو ہم نے بلوچستان میں دیکھا، ان میں تیرتے غم کو، ان میں چھپے غصے کو ہم نے دیکھا ہے۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ کرم کی، پارا چنار کی بات علامہ مجھے ہر دوسرے دن بتاتے ہیں کہ وہاں کیا ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہم خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن ہم بے بس نہیں ہیں۔ ہم ایک بہت بڑی طاقت ہیں۔ پاکستان کی عوام کوئی ریوڑ نہیں ہے، ہم بھیڑے نہیں ہیں۔ ہماری آواز کو سننا ہوگا مطلق العنان حکمرانوں کو، وہ جو مسند اقتدار پر قابض ہیں ان کو سننا ہوگا۔ ہم اپنی آواز سنوا کر چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا آپ سے، پاکستان کی عوام سے وعدہ ہے کہ ان کی آواز ہر ایوان میں گونجے گی۔ پاکستان ان کی خواہشات کے مطابق چلے گا۔ کیا وجہ ہے کہ 60% بچوں کو بنیادی تعلیم حاصل نہیں ہے؟ 16 سال کی عمر میں 40-45 بچے کسی بھی قسم کے اسکول میں نہیں جاتے، نہ مدرسہ، نہ ووکیشنل ٹریننگ، نہ اردو میڈیم، نہ انگلش میڈیم۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو صحت نہیں ملتی؟ صرف بلوچستانی نہیں، ہاں یہ کہا جاتا ہے انسانی حقوق کیا ہیں، آئین کیا ہے، قانون کیا ہے۔ دیکھو ہم نے معیشت کو استحکام دے دیا۔ یہ جھوٹا بیانیہ ہے۔ معیشت کا استحکام اور انسان کی تکریم دو مد مقابل قدرے نہیں ہیں۔ انسان کی تکریم ہوگی تو معیشت بحال ہوگی۔ اس ملک میں ایک بیانیہ اس وقت چلایا جا رہا ہے کہ بھول جاؤ قانون کو، بھول جاؤ آئین کو، بھول جاؤ کہ الیکشن لوٹے گئے، ہم تمہیں معاشی ترقی کر کے دکھائیں گے۔ ہم زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کو نکالیں گے، ان کو بیچ ڈالیں گے، ان سے جو رقم حاصل ہوگی اس سے ہم امیر ہو جائیں گے۔ کون امیر ہوگا؟ کیا وہ بلوچستان میں بیٹھی ماں امیر ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ جو اس شہر فریب میں بیٹھا ہوا ہے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ جھوٹا بیانیہ بنا جا رہا ہے کہ معاشی ترقی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آئین کو پامال کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانی حقوق کو سلب کیا جائے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کو ہم کبھی نہیں مانیں گے۔ پاکستانی قوم بیدار قوم ہے۔ پاکستانی قوم اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اپنے گھر کی، اپنی چار دیواری کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ ہم معاشی ترقی کریں گے اس محروم ماں کی، اس محروم بچے کی جو چولستان کے ریگستان میں ہے، جو سندھ میں کہیں بھٹک رہا ہے، جس کو ڈر ہے کہ اس کا پانی اس سے چھین لیا جائے گا، جو گلگت بلتستان میں ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور اس کو نہیں علم کہ ان پہاڑوں میں چھپے خزانے کہاں جائیں گے، کس کو امیر کریں گے۔ ہم ہر اس شخص کی آواز بنیں گے اور بن چکے ہیں۔ عمران خان آج اسی لیے پاکستان کا لیڈر ہے کہ اس نے آواز دی ہے ان تمام محرومیوں کو۔ اس نے پاکستان کے ہر خطے میں بسنے والے انسانوں کو، ہر مسلک سے تعلق رکھنے انسانوں کو کہا ہے کہ تمہاری عزت کا میں امین ہوں۔ اس لیے آج پاکستانی اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں کہ اس تحریک تحفظ آئین کے جو اکابرین ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری آواز اب ایک آواز ہے۔ تو میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ آج کا یہ مبارک اجتماع اور ایسے کئی اور اجتماع جو ہم منعقد کریں گے پیش خیمہ ہیں اس انقلاب کا جس کا منتظر پاکستان 78 سال سے ہے، اس حقیقی آزادی کا
جس کا منتظر پاکستان ہے، پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کے غریب عوام ہیں، وہ پارا چنار ہو، وہ مستونگ ہو، وہ سندھ ہو، ٹھٹھا ہو یا کوئی اور جگہ ہو۔ آج پنجاب میں کسان رو رہے ہیں، کسانوں کے پیٹ آج نہیں بھرے جا سکتے، ان کی گندم آج ارزاں داموں بک رہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وہ پالیسیاں ہیں، انسان دشمن پالیسیاں ہیں، جس کا یہ سب نتیجہ ہے۔ تو بات وہی ہے، بات مختصر ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ ہم شہر فریب میں کوفے کے مسافر ہیں، ہم نے چراغ مصطفی تھاما ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں علامہ صاحب، آپ کی رہنمائی، مشر محمود خان اچکزئی کی رہنمائی، ہمارے تمام دوستوں کا ساتھ اس اجتماع میں بھی اور اس سے باہر بھی پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے انسان دوستوں کا ساتھ ہمیں رہے گا، اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ بہت شکریہ۔